بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے طوفان نوح کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کی تمام بلند عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کی موجوں کے سامنے غائب ہو گئے تھے۔ اس طوفان میں دنیا کی پوری آبادی ختم ہو گئی تھی، مگر پانی کے بڑے بڑے عظیم موجوں کے اوپر صرف ایک کشتی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس میں موجود 80 لوگ جو اس دنیا میں باقی رہ گئے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا۔ آج سے 5000 سال قبل اس سرزمین پر یہ طوفان کیوں آیا، اور وہ کشتی کس کی تھی، اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر اس خطرناک طوفان سے خود کو بچا لیا تھا۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آج سے ہزاروں سال قبل آنے والے اس عظیم طوفان کے بارے میں جانیں گے، جسے طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں بڑی ہوئی، لیکن ایک مدت کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی بت بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابلیس نے بنو نوح انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے سینکڑوں برس گزر چکے تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ پر کتابیں نازل ہوئی، اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق کے گرد و نواح میں آباد تھی۔ آپ نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس کی تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ نیز دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت اور دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر سے مار مار کر قتل کر ڈالیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں کافی لمبی ہوا کرتی تھی، لہذا حضرت نوح نے بھی بہت سی لمبی عمر پائی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی اور بے انتہا کوششیں کی کہ وہ لا شریک معبود پر ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں صرف چند غریب لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ مومنین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کے تختوں سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ انجیل کی روایت کے مطابق کشتی 300 کیوبٹ لمبی، 50 کیوبٹ چوڑی اور 30 کیوبٹ اونچی تھی۔ کیوبٹ کیا ہے، یعنی کس قسم کی پیمائش ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال محققین نے لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کے درمیان جو نسبت بتائی ہے، اس کو فٹ میں تبدیل کرنے سے یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ کشتی کی لمبائی 450 فٹ، چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی 30 فٹ تھی۔ انجیل کے بعض قدیم نسخوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کناروں سے کشتی کا جھکاؤ لیتے ہوئے بتدریج اوپر کی طرف اٹھائی گئی تھی، یہاں تک کہ دونوں کنارے 30 فٹ اوپر جا کر اس طرح ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے کہ اوپر محض 1 کیوبٹ جگہ باقی بچی تھی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انسان اس بات سے واقف نہ تھا کہ دریاؤں اور سمندروں کو کس طرح عبور کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تیار کی جانے والی یہ کشتی نوح انسانی کی پہلی کشتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علم عطا کیا، اور آپ نے آج سے ہزاروں سال قبل جو کشتی تیار کی وہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا شاہکار تھی، ایسی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی جو آج کے کارآمد ہے۔
اور یہ فن نوع انسانی کی اگلی نسلوں کو منتقل ہوتا جا رہا تھا، آج بھی موجود ہے اور آئندہ بھی منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کی تیاری میں مصروف دیکھ کر کفار نے تمسخر اڑایا۔ جب کبھی ان کا گزر ادھر سے ہوتا تو وہ آوازیں کستے اور غرور و تکبر سے گستاخی کے مرتکب ہوتے۔ آخر سفینہ نوح تیار ہو گیا۔ اللہ کے عذاب کا وقت قریب آیا تو ان حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی علامت یہ دیکھی کہ پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے ماننے والوں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو جائیں اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیں۔ جب وحی الہی کی تعمیل ہو گئی تو حکم ہوا، اے پانی برسنا شروع ہو جا، اور زمین کے چشموں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ باد و بارہ کے اس عظیم طوفان میں کشتی بحفاظت تیرتی رہی۔ طوفانی ہواؤں اور بارش کا سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، یہاں تک کہ تمام منکرین توحید غرق آب ہو گئے اور مکافات عمل کے قانون کے مطابق اپنے انجام کو پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت اپنے بیٹے یام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل ہی میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، بس تجھ کو ایسا سوال نہ کرنا چاہیے جس کے بارے میں تجھ کو علم نہ ہو۔ میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، بلا تردد میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے سوال کروں اس بارے میں جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو نے معاف نہیں کیا اور رحم نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گا۔ چنانچہ حکم الہی ہوا، اے نوح، ہماری جانب سے تو اور تیرے ہمراہ ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو۔ اللہ کے کلام سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ فلاح اور بھلائی کے حصول اور عذاب الہی سے نجات کا تعلق انسان و خاندان سے ہے، اور نہ دولت و منصب سے اس کا کوئی واسطہ ہے، بلکہ اس کا تعلق ایمان اور یقین سے ہے۔ شفقت پدری کے تحت آخری وقت پر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نافرمان نے جواب دیا، میں لگ رہا ہوں کسی پہاڑ کو کہ مجھے بچا لے گا مجھ کو پانی سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچائے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ایک ہو گیا۔ چنانچہ 40 دن تک بارش برستی رہی، پانی بڑھتا چلا گیا اور ہر شے غرق ہو گئی۔ 40 دن تک پانی برستا رہا، زمین سے پانی ابلتا رہا اور کشتی کم و بیش 6.5 ماہ تک پانی پر تیرتی رہی۔ اس کے بعد حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا، اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا۔ سو کشتی زمین پر سے اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے، پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھ گیا اور پہاڑ ڈوب گئے، اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندوں اور چوہے اور جنگلی جانور اور زمین پر سب رینگتے ہوئے جاندار، اور سب کے سب مر گئے۔ معزز ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ میں سے کسی بھی دوست نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پر دبائیں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔